مسلمانوں کو مٹی میں کیوں دفنایا جاتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم ایک قاعدہ سمجھیں۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جو جہاں سے آیا ہے وہ وہیں پر لوٹتا ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اب جہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی مٹی میں سے، ہم نے تمہیں اسی مٹی میں سے پیدا کیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کہیں مٹی کا نام و نشان دکھتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کیسے کر رہا ہے منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے؟ دیکھیے، انسان کا اندر جو مادہ ہے، اس مادے کو بننے میں جو عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس مادے کو بننے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اناج اور دوسری کئی طرح کی خوراک ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے اگائی ہے۔ انسان اگر ان خوراک کو نہیں کھائے گا تو وہ چیز بنے گی ہی نہیں، وہ وجود میں ہی نہیں آئے گی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی مٹی کے خوراک جب تم نے کھائی، مٹی میں سے اگنے والی جب خوراک کھائی ہے اور اس خوراک کے ذریعے سے جب تمہیں طاقت حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد جب ایک جنسی تعلق قائم ہوا ہے، تو اس کے بعد جو مادہ پیدا ہوا تھا وہ مادہ جب رحم میں گیا ہے، اب اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا ہے، اور جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مادے کی جو اصل ہے وہ اصل بھی لوٹ کر کے کہاں جا رہی ہے؟ زمین کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب اس آیت سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری اصل جو ہے وہ مٹی ہے، ہماری اصل مٹی ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے مردوں کو اس کی اصل کی طرف لوٹاتے ہیں، یعنی مٹی کے اندر دفناتے ہیں۔ اگر کسی کو قرآنی آیت سے جب یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے سامنے ایسی کئی مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ بھئی لوہا زمین سے نکلتا ہے۔ اب عارضی طور پر لوہے کو چاہے آپ آسمان میں اڑا لو، جیسے کہ ابھی پلین اڑتا ہے، یا یہ ہے کہ سمندر کی سطح پر چلا لو جیسے کہ جہاز چلتے ہیں، تو ان لوہوں کو کسی بھی شکل میں چلایا جائے، اڑایا جائے، لیکن یہ لوٹ کر کے آتے کہاں پر ہے؟ زمین پر ہی آتے ہیں۔ اس کو سمجھے ایک مثال سے۔ اب پلین آسمان کے اندر اڑ رہا ہے، لوہے کا اتنا بوجھ لے کر کے اڑ رہا ہے، اب ہم یہ کہیں گے یہ پیٹرول سے اڑ رہا ہے۔ اب جب پیٹرول ختم ہوا تو ختم ہونے کے بعد مثال کے طور پر یہ چیز لوٹ کر کے کہاں آئے گی؟ اسی اپنی اصلیت کی طرف اور زمین کی طرف لوٹ کر کے آئے گی، اس لیے کہ اس کا وجود وہاں سے ہوا ہے، یعنی لوہا زمین سے نکلا ہے۔ اور آگ کو لے لیجئے کہ اس کا مادہ یعنی آگ جلتی ہے تو وہ اٹھتی کہاں پر ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ایسی بہت ساری دھاتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالی ہے، وہ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ وہیں پر پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ جہاں سے آیا ہے اس کو وہیں پر لوٹایا جائے۔ یا درخت کو لے لیجئے، چرندوں کو، پرندوں کو لے لیجئے، ہر چیز جب ختم ہوتی ہے تو وہ مٹی ہو کر کے، تو جب وہ چیز ختم ہوتی ہے تو وہ آخرکار مٹی بن جاتی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھاؤں کہ یہ جو
ہوائیں چلتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہے، اور اس میں جو غبار اڑتا ہے، جس میں جو مٹیاں اڑتی ہے، تو یہ ایک عارضی طور پر اڑ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہوا بند ہوئی تو آپ بتائیں کیا یہ مٹیاں جو اب تک ہوا کے ذریعے سے عارضی طور پر اڑ رہی تھی، کیا یہ اب آسمان میں چلی گئی؟ ہوا ختم ہوتے ہی یہ چیز پھر سے سطح پر آ گئی، پھر سے زمین پر آ گئی، اور جو اس کا خمیرہ تھا، جہاں سے وہ چیز اڑی تھی، وہ وہیں پر آ گئی، یعنی زمین پر آ کر کے بیٹھ گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ اس کی حقیقت تھی، اس وجہ سے وہ زمین میں آ گئی۔ اسی طریقے سے انسان کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ جب اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو ہم اس کو اس کی اصلیت کی طرف ہی لوٹائیں۔ ان حقیقت کو سمجھنے کے بعد اور ان دلائل کے بعد یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو جب مٹی سے پیدا کیا ہے تو ہم انسان کو اس کی اصلیت کی طرف لوٹاتے ہوئے مٹی ہی کے اندر دفن کرتے ہیں، اور جو اس کی اصلیت نہیں ہے، یعنی آگ وغیرہ، تو انسان کو اس کے سپرد نہیں کیا جاتا ہے۔